حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت حاضر خدمت ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، میں ایک گناہ کر بیٹھی ہوں اور بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں۔ عورت عرض کرتی ہے کہ میں نے اس گناہ کی معافی مانگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، لیکن میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کی بارگاہ میں جھک جا، وہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے معافی تو مانگی ہے، لیکن آپ سے بھی دعا کروانے کے لیے آئی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو بتا پھر کون سا گناہ کر بیٹھی ہے؟ وہ عورت رو کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کروایا۔ گناہ سننا ذرا، کہتی ہے کہ میں نے برائی کروائی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ عورت رو کر عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، کہ اس میں سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ چلی جا، کہیں تیری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، اپنے میرے دربار سے نکل جا۔ عورت پریشان ہو کر ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جبریل عرض کرتا ہے، جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے موسیٰ کے پاس جا اور جا کر عرض کر، کیا تو نے نہیں دیکھا اس عورت سے زیادہ کسی گناہگار کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، توجہ کرنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اتنا بڑا گناہ کر کے، کہ پہلے بدکاری کروائی، پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اس سے بڑا گناہ بھی کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سن کر کانپنے لگے اور فرمایا کہ نہیں، کیا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو قتل کر دے؟ اس سے کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، ہاں اللہ فرما رہا ہے، اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ سنیے ذرا کہ دل کے کانوں سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کہ ایک ماں بدکاری کرواتی ہے، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی ہے، اور حضرت موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ چلی جا میرے دربار سے، کہیں تیرے اوپر عذاب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ کی یہ ادا دیکھ کر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے، کیا اس سے بھی بڑا گناہ تو نے دیکھا؟ فرمایا نہیں، میں نے ابھی تک اس سے بڑا گناہ نہ سنا ہے، نہ ہی دیکھا ہے کہ ایک ماں بدکاری کروائے، پھر ایک بچہ پیدا ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرے بھائیوں توجہ کرنی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دینا۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے ایک نماز ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج یہ گناہ گھر گھر ہو رہا ہے، آج یہ گناہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث پاک ہے، قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
آج پیسے کے لیے، روزی کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیرون ملک جا کر مال و دولت کمایا جا رہا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا مال میں برکت نماز سے آتی ہے۔ آج ہم نماز سے دور ہو گئے۔ عمر میں برکت نماز سے آتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے نیک بندوں کے آثار دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا فضیلت ہے نماز کی، اور نماز نہ پڑھنے والے کو عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ میرے بھائیوں، آئیے اس مالک کی چوکھٹ پہ جھک جائیے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے، اس سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی نہیں ہے۔ میرا مولا مجھے اور آپ کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔